عثمان ڈار صاحب پیکیج کام کیسے کرے گا؟ ایک آپ نے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہم نے یہ ریلیف دینا ہے، کیسے ان تک یہ ریلیف جائے گا؟ چل کے جائیں گے آٹے کی بوریاں، کیا کریں گے؟ اس پہ میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے جو اپوزیشن والوں کا ہمیشہ کام ہے میوسی کی باتیں کرنا، نا امیدی کی باتیں کرنا، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا زبیر صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز ضرور اس بات سے کریں گے کہ بڑا خوشائن ہے 120 ارب کا پیکیج دینا، جس کی ضرورت بھی آج جو حالات چل رہے ہیں، لیکن اس کو بھی ایک فیلئر کے طور پہ پیش کر دیا جی کہ 120 ارب روپے آج اس کمزور طبقے میں جو پرائم منسٹر دینا چاہ رہے ہیں جی، تو یہ تو فیلئر انہوں نے مان لیا، اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے۔ زبیر صاحب کا تو کام ہے یہ کرنا، لیکن یہ کام کیسے کرے گا؟ ہمارا کام ہے ان کو جواب بھی دینا اور ٹھوک کے ٹکا کے جواب دینا۔ ملک صاحب، زبیر صاحب لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل حالات سے واقف نہیں ہیں یا پتہ نہیں کہاں مصروف ہیں یہ۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے پچھلے 6 ماہ میں دنیا میں ایک طوفان آیا مہنگائی کا، پیٹرول کی قیمتیں کہاں گئی ہیں ملک صاحب؟ خود آپ US ڈالر کی بات کر رہے تھے، 150 تک رکا رہا اور پھر 175 170 کے بیچ میں اب آ چکا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں بہت کچھ بدلا ہے، جو یہ کہہ رہے تھے جی 6 ماہ پہلے دے دینا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہم آخر تک کوشش تو کر رہے تھے، آپ نے خود کہا اور مجھے بڑا اچھا لگا، بہت ساری چیزیں آپ نے قوم کے سامنے اپنے تزیے میں جو رکھی ہیں کہ ایک مشکل وقت سے ایک فائنینشیل کنسٹرینز کا، ایک مالی مشکلات کا آج بھی ملک کو سامنا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی 120 ارب روپے عام آدمی کے لیے نکال کے پرائم منسٹر کے دینا، یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے۔ یہ تو ہے بادشاہ سلامت، ٹافیوں کی طرح چاکلیٹس کی طرح جاتے تھے ایئرپورٹ بانٹ دیتے تھے، تو مقصد یہ ہے کہ ان کو تو پرانی عادت ہے، اس لیے ان کے لیے یہ کرائسس کوئی کرائسس نہیں جی بڑا۔ پرائم منسٹر نے یہ 120 ارب کہاں سے لانا ہے؟ میرے آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، دیکھیں کیپ دیٹ ان مائنڈ، یہ ہمارے پیسے ہیں، میرے پیسے ہیں، آپ کے پیسے ہیں۔ دیکھیں ہمارے کئی ایسے MNAs ہیں پاکستانیوں جو ٹیکس نہیں دیتے۔ ٹیکس نہیں دیتے سر، بات تو پوری کر لیں۔ اچھا میں نے کہا سچ بتانے لگے، میں گواہ ہوں اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ ہمارا ڈیولپمنٹ جو علاقے کا بجٹ کاٹیں اور غریب آدمی کو دیں جو دینا ہے۔ ملک صاحب، کوئی سیاستدان کمپرومائز نہیں کرتا اپنی کانسٹیچوئنسی کی ڈیولپمنٹ پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے MNAs MPAs آج خود کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹس کو 1 سال کے لیے روکیں یا واٹ ایور، لیکن آپ عوام کو ریلیف کی طرف جائیں۔ تو یہ وہ ساری دیکھیں جتنی محبت آپ کے ساتھ کی 50 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ دیے، یہ بھی تاریخی تھا، یہ بھی کبھی آج تک نہیں ہوا تھا۔ مل صاحب یہاں 2 ارب روپے ہم نے خود دیکھے ہیں سیالکوٹ میں آتے ہوئے، جی وہاں لگا دو یہاں لگا دو، پھر ایک لمبی طرف بحث چلی جائے گی۔ میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کا حصہ، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سنا ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز نے سرنڈر کیے ہیں فنڈز، انہوں نے کہا نہیں قوم کو عوام کس نے سرنڈر کی نام تو تاکہ اس کو علاقے میں میرے کسی ایک کلیگ کا نام رہ گیا، وہ ناراض ہوگا مجھ سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات حقیقت ہے سر۔ سر آپ کے دور حکومت میں پاکستان کو چینی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور ایسا کمال ہے کہ سیم کراپ سیزن میں ہم نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی، پھر ہم نے امپورٹ کی، پہلے گندم فیڈ سٹاک والوں کو دے دی، پھر ہم نے امپورٹ کی۔ اس سے زیادہ مس مینجمنٹ کی کوئی اللہ مثال نہیں مل سکتی۔ ملک صاحب مجھے جتنی تسلی اور میں جتنا میرا کہہ لیں ذہن آپ سے اکانومی پہ پروگرام کرتے مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں اس کو، یہ بنیادی طور پہ سوال آپ کو زبیر صاحب سے کرنا چاہیے، کیوں ڈار کو یا عثمان ڈار کو یا ان کی حکومت کو چینی اور گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے؟ ہمیں تو آئے ہوئے ابھی 2.5-3 سال ہوئے ہیں، یہ 30-40 سال کیا ستو پی کے سو رہے تھے ملک صاحب؟ اس ملک میں پچھلے 10 سال میں ایگریکلچر سیکٹر جو کراپ سیکٹر ہے 0.69 کی ان لوگوں نے گروتھ کی ہے، اور آبادی بڑھی ہے 2% سے۔ یہ کرمنل ہیں، مجرمانہ غفلت تھی ان کی۔ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو تناسب اس ملک میں آؤٹ ہے آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، یہ لوگ ہیں جن کی مجرمانہ غفلت ہے، کوئی کام نہیں انہوں نے کیا۔ ہم اس کو مینج کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے ہمیں 2014 سے 3 دفعہ یاد کرایا، ہم نے یقین کر لیا تھا وہ یاد کرائیں گے، آپ نے ایکسپورٹ 2023 تک کرائیں گے سر۔ 14 سے 18 تک ہم نے مان کے آپ کو ووٹ دیا نا لوگوں نے، لیکن آپ نے پھر وہ بیچ کو دی چینی جب پتا تھا۔ یہ دی کہ جو فرسودہ نظام سسٹم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ اسی سے ہم نے فیصلے کرتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بات سنیں، آپ اپنے فیصلے کرتے ایک ڈیٹا کی بیس پہ۔ میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ دکھاتا ہوں، جو سسٹم اس ملک میں یہ لوگ لے کے چل رہے تھے، آتے سارا آپ اس کو اوور نائٹ تو چینج نہیں کر سکتے۔ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے، آپ نے قرضوں کا بھی کمیشن بنایا ہوا ہے، 30,000 ارب کا یہ قرضہ بھی کھا گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ نے زبیر صاحب سے اور ڈار صاحب سے پیٹ پھاڑ کے نکالنا ہے۔ ریٹ تو قرضوں ان کو پتہ ہے کمیشن ہو گئے، اور یہ بتاتے ہیں کہ رنگ روڈ میں اتنا پیسہ کھایا گیا، دوائیوں میں اتنا پیسہ کھایا گیا۔ حکومت آنی تھی تو اتنے ڈالر آنے تھے کہ پاکستان کا مسئلہ ہی حل ہو جانا تھا۔ آج پرائم منسٹر نے درخواست کی ہے کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ کو سنواتا ہوں، پرائم منسٹر نے آج ریکویسٹ کی ہے 2 خاندان، ایک شریف فیملی اور ایک زرداری فیملی
کو لوٹی ہوئی دولت واپس لے آپ کو شک ہے کوئی؟ میں قیمتیں عادی کر ملک صاحب آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں 3 سال سے آپ کو کچھ نہیں ملا، اس کا مطلب آج درخواست کرنی پڑی ہے کہ کوشش کر رہے ہیں، پلیز واپس کر دیں، کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دکھائیے گا ذرا بیان. پرائم منسٹر کا بڑا اعلیٰ بیان ہے جی، اور ساتھ وہ بھی سنوائیے جی، وہ دوسرا بلکہ بھول ہی جائے گا، مراد سعید صاحب نے وہ جو پاکستان سے حکومت بنتے ساتھ ہی پیسے لانے تھے اور یوں IMF کے منہ پہ مارنے تھے، وہ ساتھ ملا کے دکھائیے. میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے، میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں عادی کر دوں گا. جس دن عمران خان نے حلف لیا تو میرا پاکستان کا $200 ارب جو باہر پڑا ہوا ہے، عمران خان اگلے دن اس کو پاکستان واپس لے کے آئے گا. پہلے دن $100 ارب باہر دنیا کے منہ پہ دے مارے گا اور $100 ارب آپ کے اوپر لگائے گا. آپ کے باپ کا پیسہ ہے، یہ پاکستانی قوم کے پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ کے باپ کا پیسہ ہوتا تو آپ معاف کر دیتے لوگوں کو. پاکستانی قوم کا پیسہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں فضا نہیں خواہ، اور آپ گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے مجرموں کو پکڑنا، ٹھیک ہے، ان سے مفاہمت کرنا نہیں، مکہ کرنا نہیں ہوتا. سر وہ جب آئے گا عمران تو آئے گا $200 ارب، وہ کہاں گیا؟ دیکھیں مل صاحب، کم از کم آپ اس بات کا ضرور کریڈٹ دیں، اور میں یہ کلیم کر سکتا ہوں آپ کے پروگرام میں، جتنی نیک نیتی کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان اور اس کی حکومت نے کوشش کی ہے باہر سے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کی، تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے، چونکہ وہ خود ملوث رہے ہیں. میں سر معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. برطانوی حکومت نے تاریخ میں پہلی دفعہ 200 ملین پاؤنڈ انہوں نے کہا یہ پروسیڈ آف کرائم ہے، یہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، پاکستان کو ٹیکس پیئرز کو واپس کرو. وہ 200 ملین پاؤنڈ ہمیں دیا انہوں نے، کچھ 40 ارب روپیہ، وہ کدھر ہے 40 ارب روپیہ؟ دیکھیں خیر مجھے تو اس کا نہیں اندازہ، لیکن جہاں کہیں بھی ہوگا سیف ہاتھ میں ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی لوٹ مار نہیں جاتا ہے، کس کے پاس ہے، جس کے پاس چلیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ